دو خوبیاں آپ کے معاشروں میں ڈیپ اسٹڈی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. میں جاتا ہوں، مہینہ رہتا ہوں، سوسائٹی، گھر، مومنوں کو ساری اسٹڈی کر کے ایک معاشرے کی خوبیاں اور برائیاں دیکھ کر آتا ہوں. ہاں، جانا ہے پاکستان سے باہر ممالک میں، نوجوانوں کو شوق ہے، پڑھنے کے لیے جاؤ، کمانے کے لیے جاؤ، بیوی بچے لے کر نہیں جانا. نسلیں تباہ ہو جائیں گی. رسول خدا کی حدیث پڑھوں گا، نسلیں تباہ ہو جائیں گی، پچھتاؤ گے. دنیا مل جائے گی، گھر مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی، لیکن یہ یقین نہیں کرنا کہ 2-3 نسلیں آگے جا کر اسی طرح سوچیں گی جس طرح آج تو سوچ رہا ہے. وہ رونق ہوگی جو آج تیرے دل میں ہے، وہ درد ہوگا جو آج تیرے دل میں ہے. وہ رولانے میں بھی بڑی زحمت لگتی ہے. یہاں کم از کم دل تو اتنے نرم ہے نا، حسین کا نام لیا جائے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. یہاں کے جوان کو مولا حسین سے ملانے میں زیادہ خطیب کو دیر نہیں لگتی. ایک واقعہ، ایک حدیث، 2 جملے سنائے جاتے ہیں، فوراً جا کے اس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں مل جاتا ہے. وہاں بڑا مشکل ہے. میں نے یوتھ کے ساتھ میٹنگ رکھی، سب اپنے والدین کو کوس رہے تھے، مولانا وہ یہاں کمانے کے لیے آئے، ہمارا کیا قصور ہے، ہم اس سوسائٹی میں پیدا ہو، انہوں نے ہمارے اوپر محنت نہیں کی. کمانے جاؤ، اسٹڈی کے لیے جاؤ، لیکن کبھی اپنی فیملیز کو وہاں شفٹ نہ کیا کرو. 4 مہینے کماؤ، 6 مہینے کماؤ، پیسے یہاں ٹرانسفر کرو، فیملی پاکستان میں رکھا کرو. کیوں؟ 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ، یہاں پہ تیرے گھر میں تیری ولایت ہوتی ہے. ولایت سمجھو، ولایت کیا ہے؟ آج تک ہمیں یہی بتایا ولایت کا مطلب علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. علی ولی اللہ ولایت کا نام نہیں ہے. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ تیرے وجود پر، تیرے اعضاء پر، تیرے قلب پر علی ابن ابی طالب کی حکومت ہونی چاہیے. یہ حکومت ہے تیرے اوپر. تیرا وجود علی کی اتنی سنتا ہے. جب میری آنکھوں پہ علی کی حکومت نہیں، جب میرے ہاتھوں پہ علی کی حکومت نہیں، جب میرے پیٹ پہ علی کی حکومت نہیں. رمضان امتحان الہی ہے. خدا دیکھنا چاہتا ہے تیرے اوپر نفس کی حکومت ہے یا خدا کی حکومت ہے. یہاں تصور حکومت ہے اگر تیرے اوپر، تو ولایت کا مطلب کیا ہے؟ حکومت. سب سے اونچی ولایت ہے اللہ کی. انما ولیکم اللہ، اللہ تیرا ولی ہے. اس کے بعد ولایت ہے رسول کی، جو ذیل ولایت خداوندی ہے. جو اللہ کہے مانو، جو رسول کہے مانو. جو عقیدہ مکتب اہل بیت ہے ہمارا یہ ہے، رسول کے بعد اگر کوئی ولی ہے تو وہ علی اور اولاد علی ہیں. ہاں، حضرت علی کی اطاعت ایسے ہی واجب ہے جیسے رسول خدا کی اطاعت واجب تھی. اب مناظرے کی مجلس تو ہے نہیں کہ حوالے دیے جائیں، شیعہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں. فرمایا یہ اطاعت علی میں بھی طالب. علی کی ولایت کے بعد کس کی ولایت ہے؟ درجات ہیں نا، بڑی سے بڑی ولایت اللہ کی، رسول کی، مولا علی کی. اب کس کی ولایت ہے؟ باپ کی بیٹے پر، وہ تیرا ولی ہے. بیٹی پر باپ کی، وہ تیرا ولی ہے. بغیر باپ کی اجازت کے تو شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ تیرا ولی ہے. جس طرح بغیر نکاح کے تو تعلق بنائے گا وہ زنا ہے، کیونکہ تو نے اللہ کی ولایت سے نکل کر اپنی مرضی سے شادی کی ہے. ورنہ شادی کیا ہے؟ وہی بندھن ہے نا. لڑکی لڑکے کو پسند کرتی ہے، 2 جملے نکاح کے، انکحت اور قبلت، بات ختم ہو گئی. میں نے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا. وہی تعلق جسمانی جا کے بناتے ہیں. ایک مرتبہ وہی لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن انکحت و قبلت نہیں کہتے. کہتے میں تیری بیوی، وہ کہتا میں تیرا شوہر، چلو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن زنا شمار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی ولایت سے نکل کر اپنی مرضی سے ایک تعلق بنایا ہے، زنا. اسی طرح ایک بچہ، ایک بچی اگر باپ کی ولایت سے نکل کے اپنی مرضی سے شادی کرے، کیونکہ باپ اس کا ولی. جس طرح علی کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح باپ کی اطاعت واجب ہے، بیٹا اور بیٹی دونوں کے اوپر اس کی ولایت. اب جب بچی کی شادی ہو گئی، کسی مرد کے نکاح میں آ گئی، اب باپ کی ولایت سے نکل کے شوہر کی ولایت میں آ جاتی ہے. اب اس کا ولی کون ہے؟ اس کا شوہر ہے. اب وہ کہتی ہے میں شوہر کی نہیں مانتی، تو یہ تسلسل اوپر تک چلا جاتا ہے. اگر تو شوہر کی نہ مانے، گویا تم نے علی کی بات نہیں مانی، علی کی نہیں مانی، رسول کی نہیں مانی، رسول کی نہیں مانی، خدا کی نہیں مانی. تسلسل برقرار رہتا ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی کہے میں شوہر کی اطاعت نہیں کروں گی اور رات کو مصلی پہ کھڑی ہو جائے اور کہے میں نماز تہجد پڑھتی ہوں. منہ پہ ماری جائے گی یہ نماز تہجد. میں جا کے نکاح کرتی ہوں اور باپ کی اجازت کے بغیر جا کے کرتی ہوں. اب قانون سپورٹ کرے گا, لو سپورٹ کرے گا, سسٹم سپورٹ کرے گا, کیونکہ سسٹم طاغوت ہے, سسٹم ولایت الہی نہیں ہے. اب سمجھو تمہارے معاشرے میں کیا فائدہ ہے. یہاں تمہارے گھر میں تیری ولایت ہے. یہاں ہو سکتا ہے ایک شادی شدہ عورت اپنے مرد کو کہے کہ مجھے فلاں سے شادی کرنی ہے, میں تجھے چھوڑ رہی ہوں, اور گھر سے چلی جائے اور فلاں بندے سے جا کے تعلق بنا لے. یہاں سوچنا بھی گناہ ہے, کیونکہ یہاں آپ کے گھر میں آپ کی ولایت ہے. کوئی جرت نہیں کرے گا ایسا کام کرنے میں, اور اگر وہ جرت کرے بھی اس کے رشتہ دار اسے ماریں گے. وہ جرت کرے بھی سوسائٹی اسے جینے نہیں دے گی, کیونکہ مسلم سوسائٹی ہے. یہاں کچھ چیزیں آیا ہیں, گھر میں شوہر کی ہے, باپ کا ادب ہے, احترام ہے, ایک ولایت چلتی ہے. انڈیویجول ایک دو کیسز آ جائیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن برملا گھر میں شوہر کی ولایت ہے. یہاں پتہ ہے کہ شوہر کی عزت کیا ہوتی ہے, احترام کیا ہوتا ہے. کم از کم کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھائے گا. یہاں بیٹی کو پتہ ہے گھر میں باپ کی چلتی ہے, بڑے بھائی کی سنی جاتی ہے. اگر وہ ایسا قدم بھی اٹھاتی, جیسے ابھی ریسنٹ ایک کیس بھی ہوا, پوری سوسائٹی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا, سوسائٹی اس کے اگینسٹ اٹھی کہ اس لڑکی نے اچھا قدم نہیں اٹھایا. اور جو لڑکیاں ایسا کام کرتی ہیں وہ اچھا قدم نہیں اٹھاتی, کیونکہ سوسائٹی کو پتا ہے کہ گھر میں باپ کی ویلیو کیا ہوتی ہے, عزت کیا ہوتی ہے. کوئی کرنا بھی چاہے تو بڑا مشکل ہے سوسائٹیز میں ایسا کام, کیونکہ یہاں آپ کے بچوں پر آپ کی ولایت ہے. چلو اسکول گندا, آپ نے بچے کو گھر میں بٹھا دیا, ہوم اسکولنگ کرا دی. ہاں, دوست اس کا برا ہے, آپ نے ملنے نہیں دیا. لڑکا کسی لڑکی کو پسند بھی کرے, اس کی یہ جرت نہیں کہ لڑکی کو گھر میں لے کر آ جائے. وہ چھپ چھپ کے غلط کام کرے گا, برملا نہیں کرے گا, ڈرے گا اپنے باپ سے, اپنی والدہ سے, سوسائٹی سے. یہاں آپ کے معاشرہ کتنا بھی برا ہو لیکن آپ کے بچوں پر آپ کی ولایت ہے. لیکن ویسٹرن معاشرے میں آپ کی ولایت نہیں ہے. میکسیمم آپ کے بچوں پر آپ کی 14 سال تک چلتی ہے. 15 سال کے بعد جب بیٹی یونیورسٹی جائے گی, اس کا دل کہے گا میں دوپٹہ اتار دوں. باپ کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہاں آپ کی ولایت نہیں ہے. وہاں ساری ولایت وہاں کی حکومت کی ہے, نظام طاغوت کی ہے. وہاں شادی شدہ عورت یہ بولے نا کہ مجھے کسی اور سے جا کے شادی کرنی, شوہر کچھ بھی نہیں کر سکتا. سوسائٹی تو ویسے ہی اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ تو چھوڑ دو, تو پریشان کیوں ہو رہا ہے. وہاں بیٹیاں چلی جائیں, وہاں خدا نہ خواستہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو گرل فرینڈ بنا کے گھر میں لے کر آ جائے نا, باپ منع نہیں کر سکتا اسے کہ تو میرے گھر میں کیوں یہ گناہ کر رہا ہے, کیوں زنا کر رہا ہے, کچھ نہیں. وہاں شراب لے کر گھر میں آ جا, منع نہیں کر سکتے. اور منع کرو گے ایک ٹیلی فون جائے گا پولیس کو, پولیس بولے گی تو گھر سے نکل جا. ایک شوہر کا واقعہ سنا رہا ہوں, کہ مولانا میں نے بیوی کو بولا پاکستان آ جاؤ, میری ماں اکیلی ہے, نمازی تہجد گزار بیوی. اس نے کہا میں نہیں جاتی, کیونکہ تصور ہی نہیں ہے نا شوہر کی ولایت کا. اگر شوہر بولے چلنا ہے تو بیوی کو ماننا پڑے نا, کیونکہ اس کی ولایت میں گھر کا نظام کیسے چلے. اگر کائنات میں 2 خدا بھی ہوں فساد ہو جائے گا, ایک گھر میں 2 حاکم بھی ہوں کیا ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا. کہ مولانا بیوی نے نہیں مانا, میں نے تھوڑا گھر میں جھگڑا ہو گیا, تو میں نے کہا نہیں چلو گی, میں بچوں کو لے کر جاؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا. کہتے اس نے پولیس میں رپورٹ کر دی, یہ میرے ساتھ سختی سے برتاؤ کر رہا ہے اور میرے ساتھ زبردستی بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے مولانا اس دن سے 6 مہینے ہو گئے, پولیس نے کہا 20 مائل یعنی 40 کلومیٹر تقریباً تو اپنی بیوی کے گھر کے قریب نہیں جا سکتا. ایک باپ کا واقعہ کہ بیٹی کسی کے ساتھ چلی گئی اور بیٹی سے ملنا چاہتا, اس نے پولیس کو فون کر دیا, کہا جس شہر میں تمہاری بیٹی رہتی ہے نا اس شہر میں تو نہیں جا سکتا. یہ مسائل جنم لیتے ہیں. کم از کم آپ کے معاشروں کی خوبی یہ ہے کہ آپ کے بچوں پر آپ کی ولایت ہے نا, تھوڑے کان بھی پکڑ لیتے ہو بچوں کو, تھوڑی سختی بھی کر لیتے ہو. یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ اس سسٹم میں بھی رہتے ہوئے اگر کوئی بچہ مومن نہ بن سکے. یہاں زحمت نہیں کرنی پڑتی بچے کو مجلس میں بلانے کے لیے, کم از کم اتنی کشش تو ہے نا, نام حسین ہو, یہ جوان خود امام حسین کی مجلس میں آتا ہے. یہاں باپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہاں مسجدوں میں کھلونے رکھنے پڑتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کریٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ بچہ مسجد میں آئے.
تو یہ فائدے بھی تو دیکھو نا، دنیا برائے دنیا نہیں ہے، دنیا برائے آخرت ہے۔